بھی اگر ان علامتوں کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کرنا چاہے کہ میں ہدایت کے راستے پر چل رہا ہوں یا میں ہدایت کے راستے سے محروم ہوں، ہدایت یافتہ لوگوں کی فہرست سے میں خارج ہوں یا اس میں داخل ہوں، یہ آدمی خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس میں پہلی علامت یہ تھی ہدایت یافتہ لوگوں کی، کامیاب ہونے والے لوگوں کی، الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی مومن ہیں وہ، لیکن مومن وہ مومن نہیں جو دوسرے عالم کے مناظر نظر آنے کے بعد ایمان لے آئے، یہ جسے ایمان بالمشاہدہ کہا جاتا ہے، اس ایمان کا اعتبار بھی نہیں اور وہ ایمان قابل قبول بھی نہیں۔ مطالبہ ایمان بالغیب کا ہے، یہ بات چل رہی تھی، یہ پہلی علامت ہے۔ یہ اگر کوئی آدمی مومن نہیں ہے تو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، وہ کامیاب ہونے والے لوگوں میں داخل ہی نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ فرمایا گیا۔ غیب کسے کہتے ہیں اس کی کچھ تشریح کل کر دی گئی تھی، جو یہ سر کے آنکھوں سے نظر نہ آنے والے حقائق، جیسے قبر، جیسے حشر، آخرت، جنت، دوزخ، پل صراط، یہ سب وہ حقائق ہیں کہ جس کی سچے نبی نے خبر دی ہے، لیکن ہم ان سر کی آنکھوں سے اگر دیکھنا چاہے تو عادتاً ممکن نہیں ہے، لیکن کسی چیز پر ایمان لانے کے لیے، کسی چیز کو تسلیم کرنے کے لیے اس کا نظر آنا ہی ضروری نہیں ہے۔ جیسے میں نے کل کہا تھا، عقل ہے، عقل کے وجود کو ہر آدمی مانتا ہے، لیکن عقل نظر نہیں آتی۔ روح ہے، ہر انسان کے بدن میں روح ہے، لیکن دیکھے بغیر آدمی اسے مانتا ہے۔ جنات کا وجود ہے، بن دیکھے آدمی اسے تسلیم کرتا ہے۔ ہوا مسلمات میں سے ہے، لیکن ہر آدمی یقین کرتا ہے۔ یقین نہ کرنے والے کو دنیا پاگل کہتی ہے۔ تو یہ سارے وہ حقائق ہیں جو نظر نہ آنے کے باوجود آدمی مانتا ہے۔ کل میں نے کہا تھا کہ انسان کے بدن میں شوگر ہوتا، لیکن ڈاکٹروں کے کہنے کی بنیاد پر آدمی اسے تسلیم کرتا ہے۔ تو یہاں آدمی نبی کی خبر پر بھروسہ کرتے ہوئے ان غیبی تمام حقائقوں کو تسلیم کرتا ہے تو آدمی مومن ہے۔ نہیں میں دیکھ کر ہی مانوں گا، نہیں دیکھنے کے بعد میں ایمان لے آؤں گا، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کچھ حقائق وہ ہیں جو جیسے قرآن کریم نے کہا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن کچھ حقائق وہ ہیں جو جس نبی کو جس کی خبر دی گئی، نبی کو دکھایا گیا، نبی کو بتایا گیا، تو ایک آدمی نبی کے اعتماد پر ان حقائق کو مانتا ہے، اور ماننا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہوتا۔ یہ کل بتایا گیا تھا آپ حضرات کو۔ ایمان بالغیب یہ کامیاب ہونے والوں کی پہلی علامت ہے، پہلی خصوصیت ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے پہلی شرط ایمان بالغیب ہے، مخلصانہ طور پر ایمان قبول کرے، اندر ایک باہر ایک، زبان پر ایک، دل میں ایک، مجمع میں ایک، بند کمرے میں ایک نہیں، 24 گھنٹے
وہ مخلصانہ طور پر دل کی گہرائیوں سے وہ ایمان قبول کر چکا ہے۔ یؤمنون بالغیب، دوسری اس کی تشریح کی گئی ہے۔ اسی کی تشریح کرتے ہوئے میں نے یہ کہا تھا ایمان کا صلہ با نہیں آیا کرتا ہے، میں جوڑ لگانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کل تو اس کی تفصیل کافی آ گئی ہے۔ الذین یؤمن، ایمان کا صلہ با نہیں آیا کرتا، یہ با جو یؤمنون کے بعد جو با آیا ہے یہ با اقرار کا صلہ ہے۔ عربی زبان میں صلے ہوتے ہیں، یؤمنون بالغیب اور بھی آتا، بہت سارے با آتے ہیں، کہیں لام آتا ہے، کہیں الا آتا ہے، الگ الگ صلے آتے ہیں۔ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ دل سے ایمان دل کا عمل ہے۔ ایک آدمی دل سے ایمان قبول کر لیا، تمام غیبی حقائق کو تسلیم کرتا ہے۔ سورہ یہ ایمان مفصل میں ہے، آمنت باللہ، اب گنتے چلے جائیے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، دیکھو فرشتے نظر نہیں آتے، وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، آخرت نظر نہیں آتی، لیکن آخرت کا منکر کافر ہے۔ مرنے کے بعد ایک زندگی آئے گی، کافر لوگ یہ کہتے تھے ارے جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ریزہ ہو جائیں گی، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ گویا وہ مرنے کی بعد والی زندگی کا انکار کرتے تھے۔ مرنے کے بعد والی زندگی کو قبول کرنا یہ ایمان مومن ہونے کے لیے شرط ہے، یہ ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر پر ایمان لانا۔ والبعث بعد الموت، مرنے کے مر گیا آدمی ختم ہو گیا نہیں، آدمی ایک مرتبہ پیدا ہو جانے کے بعد منتقل تو ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا، دنیا سے قبر میں چلا گیا، قبر سے آخرت کی طرف چلا گیا، آخرت میں حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد جنت اس کی آخری منزل ہے، منتقل تو ہوگا، لیکن یہ ایک مرتبہ آدمی پیدا ہو جانے کے بعد ختم نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے کہنے والے اس کو یوں کہتے ہیں کہ انسان ازلی تو نہیں ہے، انسان ابدی ہے، انسان ہمیشہ سے نہیں ہے، لیکن انسان ہمیشہ رہے گا ایک مرتبہ پیدا ہو جانے کے بعد۔ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک لہ وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ انسان ہمیشہ سے تو نہیں ہے، انسان کا وجود ہی نہیں تھا، اللہ نے وجود بخشا ہے، لیکن جب یہ ایک مرتبہ وہ پیدا ہو گیا تو ہمیشہ رہے گا، ہم منتقل ہوتا رہے گا، ماں کے پیٹ سے دنیا میں، دنیا کے سے پھر قبر میں جسے عالم برزخ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد عالم آخرت کی طرف، پھر اس کے بعد آخرت کی طرف، پھر اس کے بعد جنت میں یا دوزخ میں، یہ ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، ایمان کی حقیقت سمجھا دی گئی، غیب کی تشریح بھی آپ کے سامنے کر دی گئی۔ جی نبی کے اعتماد پر آدمی غیبی حقائق کو آدمی تسلیم کرنا ضروری ہے۔ والبعث بعد الموت، آدمی مر گیا تو ختم ہو گیا نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اسے زندہ کیا جائے گا اور اس سے سوالات ہوں گے، حساب کتاب لیا جائے گا، ترازو رکھی جائے گی، جنت و دوزخ کے بیچ میں پل صراط بچھائی جائے گی، یہ سارے حقائق ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان مفصل میں 7-8 چیزوں کا ذکر ہے۔ یہ کامیاب ہونے والوں کی، ہدایت یافتہ لوگوں کی پہلی علامت ہے۔ کوئی آدمی ایمان لائے بغیر متقیوں کی فہرست میں داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا ایمان یہ دل کا عمل ہے۔ گویا ایمان کا عنوان جو ہے یہ ہیڈ لائن ہے ان تمام عقائد کا، یہ عنوان ہے ان تمام عقائد کا جو اعمال دل سے تعلق رکھتے ہیں۔ عقائد، اسلام میں عقائد کا باب بڑا اہم باب ہے۔ اسلام میں عقیدے کا درجہ عمل سے بڑا بھی ہے اور عمل سے مقدم بھی ہے، عمل سے مقدم بھی ہے،
اور عمل سے بہت بڑا ہوا ہے۔ اعمال کی کمزوری معاف ہے، عقیدے کی کمزوری کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایک آدمی شرک کرتے کرتے مر گیا اور وہاں جا کر وہ یہ کہنے لگا کہ اب مجھے معاف کر دیجئے، اسے نہیں معاف کیا جائے گا۔ عقیدے کی کمزوریوں کو نہیں معاف کیا جائے گا، وہ عقیدے کی کمزوریوں کو یہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے دور کرنا پڑے گا۔ موت تک موقع ہے، عقیدے سیکھو، عقیدے درست کرو اور اپنے عقیدوں کی حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو ایمان یہ عقائد کا عنوان ہے، جس کے عقیدے درست وہی جنت میں جائے گا۔ عقیدوں کا بگاڑ آدمی کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں رہنے پر مجبور کرے گا۔ عقیدے کا بگاڑ آدمی کو جہنم میں لے جا کر پھینک دے گا۔ ایمان یہ عقیدے کا عنوان ہے۔ آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مثال کے طور پر یہ ایک آدمی عمل کا خوب پابند ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے آدمی، لیکن وہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتا۔ اللہ اکبر! تو اس کی یہ نماز اسے جنت سے نہیں، جہنم سے نہیں بچا سکے گی، اس کا روزہ اسے جہنم سے نہیں بچا سکے گا، اس کی زکوٰۃ اسے جہنم سے نہیں بچا سکے گی۔ کیوں؟ اس کے عقیدے میں بگاڑ ہے۔ یہ ایک آدمی اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کسی کو حاجت روا سمجھتا ہے کہ یہ میری ضرورت پوری کرے گا اور یہ میری مشکل کو دور کرے گا۔ اگر یہ عقیدہ ہے، ساتھ ساتھ میں نماز بھی جاری ہے، ساتھ میں روزہ بھی جاری ہے، زکوٰۃ بھی جاری ہے، کیا بتاؤں آپ کو میں؟ وہ لوگ جو کعبے کا دیدار کر کے بھی توحید کی دولت سے محروم ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کر آنے کے بعد بھی امت کے کچھ بد نصیب ایسے ہیں جن کو توحید کا صاف و شفاف چشمہ حاصل نہیں ہے۔ اس لیے عقیدہ عنوان ہے الایمان، الایمان یہ عقیدے کا عنوان ہے۔ بات اب میری شاید سمٹ رہی ہے۔ دوسرا ہدایت یافتہ لوگوں کی بڑی علامت و یقیمون الصلاۃ، میں نے اس پر 2-4 دن پہلے بھی کلام کیا۔ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ کوئی ایمان والا بے نمازی نہیں ہو سکتا، جس طرح ایمان والا بزدل نہیں ہو سکتا، ایمان والا بخیل نہیں ہو سکتا، ایمان والا بے نمازی بھی نہیں ہو سکتا۔ جی اسی لیے بعض صحابہ اور ائمہ کی رائے یہ ہے کہ جو بے نمازی ہے، جان بوجھ کر اگر کوئی آدمی نماز چھوڑتا ہے تو وہ کافر ہے۔ بعض صحابہ کی بھی رائے، بعض ائمہ کی بھی یہی رائے ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، قرآن مجید میں ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، قرآن مجید میں ہے نماز قائم کرو، مشرکیوں میں سے نہ بنو۔ وہ نماز چھوڑنا آدمی کو شرک سے ملا دیتا ہے، آدمی شرک کے قریب ہو جاتا ہے۔ مشرکانہ عمل ہے نماز کو چھوڑنا، ایک کافرانہ عمل ہے۔ قیامت کے دن جو نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے گا، جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے وہ لوگ بھی سجدہ کرنے جائیں گے، لیکن وہ سجدہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، وہ رکوع کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ فلا یستطیعون، قرآن مجید میں سورہ قلم میں ہے۔ دنیا میں جب صحیح سالم تھے، تندرست تھے، رکوع بھی کر سکتے تھے، سجدہ کرنا ان کے کنٹرول میں تھا، اختیار میں تھا، اس کے باوجود جھکنا نہیں چاہتے تھے، اس کے باوجود سجدہ نہیں کرنا چاہتے تھے، رکوع کی دولت سے محروم تھے۔ قیامت میں اگر کرنا بھی چاہے تو نہیں کر پائیں گے۔ فلا یستطیعون، جنتی بعض اپنے دوستوں کو دے کر کہیں گے کہ کیا کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا ہی نہیں کھلاتے تھے۔ وہاں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے اپنی کتاب میں، نماز پر ان کا ایک تفصیلی خطاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو صرف عبادت کرنے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اس میں
غالباً ابن عباس ہیں، یہاں کون صحابی ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ لیعبدون کا مصداق نماز ہے۔ عبادت کہلائے جانے کے لائق تمام عبادتوں میں صرف نماز ہے، نماز ہی کو وہ درجہ حاصل ہے جسے کامل عبادت کہا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک عجیب بات سمجھائی اور یہ کہا کہ جو کوئی درخت ہے، یہ درخت خیام میں ہے، اس وقت قرآن مجید میں ہے کل شیء قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز کو اپنی نماز معلوم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز نماز پڑھتی ہے، ہر چیز کو اپنی تسبیح معلوم ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے۔ ارے کیا سمجھو گے؟ مجھے تیلگو نہیں سمجھ میں آتی، مجھے تمل سمجھ میں نہیں آتی، مجھے پوری طرح انگریزی سمجھ میں نہیں آتی، مجھے فارسی پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی، مجھے افریقہ والوں کی زبان سمجھ میں نہیں آتی، ہر ملک کی زبان الگ، میں بھی مخلوق وہ بھی مخلوق، میں بھی انسان وہ بھی انسان۔ یہ ایک انسان دوسرے انسان کی زبان نہیں سمجھتا تو یہ ایک انسان اگر جانوروں کی زبان نہ سمجھے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا، لیکن تسبیح کرتی ہے، ہر مخلوق اپنی نماز پڑھتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ درخت ہیں، یہ قیام میں ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو چوپائے ہیں، گائے ہیں، بیل ہے، بکری ہے، یہ رکوع میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ حشرات الارض ہے، کیڑے مکوڑے، سانپ ہے، بچھو ہے، چھپکلی ہے، اس طرح کی مخلوق جو رینگ کر چلتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سجدے میں پڑی ہوئی ہے، اور یہ پہاڑ ہیں، یہ پہاڑ تشہد میں بیٹھے ہوئے، تحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ صف بندی یہ فرشتوں کی عبادت ہے، دعا یہ جنت کی عبادت ہے۔ کہتے ہیں کہ اس طرح ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا ایک جز دیا ہے۔ کوئی قیام میں ہے تو قیامی میں، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع ہی میں، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں، کوئی تشہد میں ہے تو تشہد ہی میں ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اچھا ہوا کہ یہ پہاڑ تشہد میں ہے، اگر یہ سجدے میں گر جاوے پہاڑ تو ساری مخلوق آٹے کی طرح، جس طرح آٹی چکی میں پس جاتا ہے اس طرح مخلوق پس جاتی۔ اچھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رکوع اور سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ پہاڑوں کو یہ اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتوں کی عبادت صف بندی ہے۔ ہاں، لا یتکلمون الا صفا، قرآن مجید میں ہے۔ اس کے بعد یہ جنت کی عبادت، یہ دعا ہے۔ یہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی عبادت کو جمع کر دیا ہے۔ اب یہ سورج ہے، چاند ہے، چکر لگانا ان کی عبادت ہے۔ چکر لگاتے ہی ہے، صبح نکلے شام تک، پھر صبح نکلے پھر شام تک۔ نماز میں بھی آدمی شروع کرتا ہے قیام سے، پھر اتحیات، پھر قیام سے پھر اتحیات، اس طرح چکر، طواف، دوران بھی اس کے اندر داخل ہے۔ گویا اللہ نے نماز میں تمام مخلوقات کی عبادتوں کو جمع کر دیا۔ نماز جامع ترین عبادت ہے۔ نماز انسانوں کو جو نماز دی گئی ہے وہ جامع ترین عبادت ہے۔ تو کہا کہ دوسری عبادت یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب کے بعد ویقیمون الصلاۃ، ہدایت یافتہ لوگوں کی دوسری علامت آئینہ دکھایا گیا ہے۔ آئینہ، ہر آدمی اس آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھ لے، ہر آدمی اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لے کہ میں ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں یا نہیں ہوں، ان کی علامتیں میرے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں جاتی، کامیاب ہونے والے لوگوں کی صفات میرے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں جاتی، دیکھ لے آدمی۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ بزرگوں کے ملفوظات نہیں، قرآن بہت کھل کر کلام کرنے پر آیا ہے آج۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، میں نے کہا اقامت صلاح میں نماز بھی داخل ہے، کہ اصل میں اس کے معنی آتے ہیں اقامت صلاۃ کے لکڑی کو درست کرنے کے، گویا تعدیل ارکان کہ خشوع خضوع کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ نماز۔ اچھا، جو مومن نماز کو بہت اطمینان سے پڑھتا ہو کیا وہ بالکل نماز کو چھوڑ دے گا؟ نہیں۔ جو آدمی خشوع خضوع کا تک پابند ہو وہ آدمی بالکل نماز کو چٹ کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، قرآن مجید نے ایک جگہ کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے،
بددعا دی جا رہی ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے نماز نہ پڑھنے والوں کو بددعا دی گئی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ بعض کہتے ہیں ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، نماز نہ پڑھنے والوں کو جہنم کی اس وادی میں ڈالا جائے گا۔ یقیمون الصلاۃ، نماز خوب پابندی سے پڑھتے ہیں۔ اس کی جتنی تشریحات کی گئی ہیں اس کا خلاصہ وہ ہے جو میں نے پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ وہ کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑتے، ایک نماز بھی نہیں چھوڑتے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، ایک مرتبہ بھی نہیں چھوڑی، ایک رکعت بھی نہیں چھوڑی۔ خوشی ہو، غمی ہو، بیٹے کا انتقال ہو گیا، شادی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، جنگ کا موقع ہو، حضر ہو، سفر ہو، صحت ہو، بیماری ہو، حضور نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ الذین یقیمون الصلاۃ، ایک دوسرا وہ لوگ مرد احباب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ مسجدوں میں آ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کے سہارے سے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد تشریف لائے۔ اندازہ ہے، مرتے وقت سے حضور نے یہ تاکید فرمائی تھی الصلاۃ الصلاۃ، دنیا سے جانے والا لمبی گفتگو نہیں کرتا، دو چار جو اہم باتیں ہوتی ہیں وہ سامنے والے تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ دنیا سے جانے والا لمبا خطاب نہیں کرتا، لمبا چوڑا بیان نہیں کرتا، اتنا موقع بھی نہیں ہوتا، وہ مختصر دو چار جو اہم باتیں ہیں وہ کہتا ہے۔ حضور دنیا سے جانے کو بالکل قریب ہے۔ حضور نے فرمایا الصلاۃ، نماز 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 کا خیال کرو، وما ملکت ایمانکم، تمہارے جو نوکر ہیں، تمہارے جو چاکر ہیں، تمہارے جو غلام ہیں، تمہارے جو باندی ہیں، تمہارے ماتحتی میں جو لوگ ہیں، ماتحتی میں تمہارے بیوی ہیں، بچے ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کو پامال نہ کرنا، ان کے کھانے کا، پینے کا، گھر کا، سواری کا، دوائی کا، غذا کا، کپڑوں کا، تمہارے غلام نوکر چاکروں کے بچوں کی شادیوں کا، ان کی تعلیم کا، تربیت کا۔ اللہ اکبر، کیا پیاری تعلیم ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ الصلاۃ، نماز اتنی اہم چیز۔ بعض روایتوں میں زکوٰۃ کا ذکر بھی آیا ہے، نماز اور زکوٰۃ کا خیال رکھنا۔ یقین دو باتیں ہو گئی جماعت کے ساتھ، اور تیسرا فرمایا وقت میں، وقت پر نماز پڑھی جائے، نماز وقت پر۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، حضور سے پوچھا گیا سب سے افضل کام کیا؟ حضور نے فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ نماز پڑھنا اور جماعت سے پڑھنا، اور پھر اپنے وقت پر پڑھنا، اور پھر خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا، داڑھی سے کھیلنا، کپڑے سے کھیلنا، جلدی جلدی سجدہ کرنا نہیں، بڑے اطمینان سے نماز پڑھو، خشوع سے پڑھو۔ اور جو آدمی جتنا زیادہ بیکار کاموں سے اور بیکار لغو فضول حرکتوں سے بچے گا اس میں خشوع پیدا ہوگا۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اپنے آنکھ کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرو، خاص طور سے اللہ خشوع کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ خشوع یہ دل کا عمل ہے، دل جہاں جہاں اٹکا ہوا ہے وہاں سے نکالو، وہاں سے ہٹاؤ۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ جتنا آدمی گناہ کے کاموں سے بچے گا، جتنا آدمی فضول حرکتوں سے بچے گا تو اس کو اتنے زیادہ خشوع سے حصہ ملے گا۔ خشوع سے حصہ۔ جب میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرے دل میں تو مال، تیرے دل میں تو جائیداد، تیرے دل میں کاروبار، تیرے دل میں تو گھر، تیرے دل میں تو بلڈنگ، تیرے دل میں عورت، تیرے دل میں تو بچوں کی محبت غالب ہے، تجھے سجدے میں کیا ملے گا؟ حضرت مولانا یحییٰ صاحب، حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گھنٹہ گھنٹہ سجدہ کرتے تھے، ایک ایک گھنٹے کا سجدہ ہوتا تھا، آدھے آدھے گھنٹے کا سجدہ ہوتا تھا، اور فرماتے تھے سجدے سے جی نہیں چاہتا، سر اٹھانے جی نہیں چاہتا۔ ارے ایسا لگتا ہے جب آدمی سجدہ کرتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آدمی چٹائی پر سجدہ کر رہا ہے، قالین پر سجدہ کر رہا نہیں۔ حضور نے فرمایا جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اس کا یہ ماتھا
اللہ کے قدموں پر ہوتا ہے. یہ حدیث ہے اور صحیح ترین روایت ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب سجدہ کرو اطمینان سے سجدہ کرو. ارے تمہارا جی کیسا چاہتا ہے؟ تمہارا سر اس وقت اللہ کے قدموں پر ہے. اللہ کے قدموں پر سے سر اٹھانے کیسے جی چاہتا ہوگا؟ جب مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی فرمایا کرتے جب میں سجدے میں جاتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے مجھے جیسے اللہ نے گود میں اٹھا کر پیار کر لیا ہو. کیا مزہ آتا ہوگا سجدے میں. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرما کرتے تھے اگر خدا کبھی یہ پوچھ لے کہ امداد پوچھو کیا پوچھتے ہو، تو میں کہوں گا کہ کچھ نہیں چاہیے، عرش کے سائے میں ایک مصلی کی جگہ چاہیے، امداد کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا. اللہ اکبر، کتنا نماز سے دل لگا ہوگا. شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے جو آدمی جتنی اچھی نماز پڑھے گا اللہ کے دیدار کی اتنی زیادہ استعداد پیدا ہوگی، دیکھنے کی اللہ کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی نماز میں. تو یہ دوسری علامت ہے. تو آپ نیت کرو ہم کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، کبھی نہیں چھوڑیں گے. الذین یقیمون الصلاۃ دوسری علامت ہوگی. بعض مفسرین نے لکھا ہے نماز یہ تمام بدنی عبادتوں کا عنوان ہے. دیکھو آدمی کے اندر ایک بیماری ہے جسے بڑائی کہا جاتا ہے، غرور کہا جاتا ہے، تکبر کہا جاتا ہے. یہ غرور یہ کفر کی بھی بنیاد ہے. غرور آدمی کو ایمان جیسی عظیم الشان دولت تک سے محروم کر دیتا ہے. شیطان کو غرور ہی نے تباہ کیا تھا، شیطان کو مردود غرور ہی نے بنایا تھا. یہ بیماری ہے. یہ نماز میں اس کی اصلاح ہے، نماز اس کا علاج ہے، نماز اس کی دوا ہے. آدمی روزانہ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوگا، روزانہ جھکے گا 5 وقت، روزانہ آدمی سجدہ کرے گا تو اس کا غرور پاش ہو جائے گا، اس کی اصلاح ہوگی، نیاز مندی پیدا ہوگی، اللہ کے سامنے جھکنے کا مزاج پیدا ہوگا. الذین یقیمون الصلاۃ. دیکھو آپ دیکھے ہوں گے بہت سارے لوگوں کو چندہ دیں گے مسجد کو، مدرسے کو، عاش کو، غریبوں کو، یتیموں کو. کیا مسافر خانہ، کیا لنگر خانہ، کیا درگاہ، کیا مسجد، کیا مدرسہ، کوئی بیوہ نہیں چھوٹی، کوئی کار خیر نہیں چھوٹا. لیکن جب نماز پڑھنے کے لیے بلایا جاتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے انہیں موت آتی ہے، رکوع کرتے ہوئے ان کو جھکنا نہیں چاہتے، سجدہ نہیں کرنا چاہتے، ذکر نہیں کرنا چاہتے، کبھی زندگی میں درود شریف نہیں پڑھا، کبھی استغفار نہیں کیا، کبھی تلاوت نہیں، کبھی قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے، کبھی قرآن دیکھا بھی نہیں کھول کر. دل پر ہاتھ رکھو. اور کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے دن ہو گئے اگر میں یہ پوچھوں قرآن پڑھ کر نہیں، قرآن کی زیارت کر کے کتنے دن ہو گئے. تو بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد ایسی ہے جو قرآن مجید کی زیارت سے بھی محروم ہے، دیدار سے بھی محروم ہے. کعبے کی دیدار کے لیے مکہ جاتے ہیں، روضہ اقدس کی دیدار کے لیے مدینہ. اگر مدینے والے نے کبھی پوچھ لیا بھائی صاحب یہاں روضے پر آگے بڑھے زور سے، وہ کتاب ایک ہی تو کتاب تھی، 1000 کتابیں تو نہیں تھی، ایک ہی تو کتاب تھی. اس کتاب کو کتنے دن ہوا پڑھ کر، کتنے دن ہوا دیکھ کر. اگر یہ پوچھ لیا اللہ، دوست کا خط آتا ہے آدمی کو بے چین ہو جاتا ہے. یہ ایک بیٹا ہے، اس میں کیا کیا لکھا میں ہمیشہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. یہ ایک بوڑھی ماں ہے، کمانے کے لیے اس کا بیٹا سعودی گیا ہے، کمانے کے لیے اس کا بیٹا امریکہ گیا ہے، اور یہاں سے ماں کا خط گیا، بیٹے کے نام گیا، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا بیٹا 8 دن سے بڑی طبیعت ناساز ہے، ہاسپٹل میں زیر علاج ہوں، ہاسپٹل کی بل پے کرنے کے لیے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں. خط میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ خط پہنچا امریکہ، بیٹے نے اٹھا کر خط کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا، دیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں. ماں انتظار کر رہی ہے آج جواب آئے گا، کل جواب آئے گا. بار بار فون آن کر رہی ہے، بار بار اکاؤنٹ چیک کر رہی ہے، اب آئے ہوں گے پیسے، اب آئے ہوں گے پیسے. بیٹے نے آج خط کھولا ہوگا، بیٹے نے پرسوں خط کھولا ہوگا، بیٹے نے خط کھولا نہیں،
بیٹے نے اسی دن خط کو اٹھا کر پھینک دیا، مایا انتظار کر رہی ہے۔ واہ، اسے پتا ہی نہیں اس خط میں کیا تھا، مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں اللہ نے کیا کیا مطالبے کیے تھے، اللہ نے کیا تم سے امید رکھی تھی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا مشن دیا تھا، تمہیں کیا عقیدے دیے تھے، تمہیں کس کام پر کھڑا کیا تھا۔ کھولا ہی نہیں خط، جب کھولا ہی نہیں تو پتہ کیا چلے گا۔ کئی سی دردناک صورتحال ہے، کئی سی المناک بھیانک تصویر ہے امت کی، کہ اس امت کو جو خط اللہ کی طرف سے آیا ہے، جو خط حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری امانت داری و دیانت داری کے ساتھ اس امت تک پہنچایا گیا تھا، یہ امت نے اس کا یہ حشر بنایا۔ اسی لیے قیامت میں حضور کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، حضور کہیں گے اے میرے پروردگار، میری یہ وہی قوم ہے جس نے میرے قرآن کو اٹھا کر پھینک دیا تھا، دیکھا تک نہیں، سیکھا تک نہیں، ہر چیز کے لیے اس کے پاس وقت تھا، صبح اٹھتے ہی اخبار، صبح اٹھتے ہی نیوز چینلز، صبح اٹھتے ہی یوٹیوب، صبح اٹھتے ہی واٹس ایپ، صبح اٹھتے ہی ٹیلی گرام، صبح اٹھتے ہی فیس بک، ہر چیز کے لیے وقت ہے، دنیا بھر کی بکواس سننے اور پڑھنے کے لیے وقت ہے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے جو مظلوم ہے، پھر بھی مسلمان سوال کرتا ہے ہم کس پر ظلم کر رہے ہیں؟ امت کی 80% تعداد یہ قرآن مجید پر ظلم کرتی ہے، اسے سیکھتی بھی نہیں، پڑھتی بھی نہیں، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، سمجھنے کا مرحلہ تو بہت دور کا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ نماز یہ تمام بدنی عبادتوں کا عنوان ہے۔ میں نے کہا تھا ایمان یہ دل کی عبادتوں کا عنوان ہے، عقیدے کا عنوان ہے، عقائد کا عنوان ہے، نماز یہ تمام بدنی عبادتوں کا عنوان ہے۔ تیسرا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کامیاب ہونے والوں کی علامتیں بیان کی جا رہی ہیں، اور جو ہدایت یافتہ لوگوں کی خصوصیات کا ذکر ہے۔ 5 منٹ اور، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا پورا مطالبہ پورے کا بھی نہیں ہے، جو دیا اس میں سے تھوڑے کا مطالبہ ہے۔ زکوٰۃ دے دو، ماں کے حقوق ادا کر دو، باپ کے حقوق ادا کر دو، تمہارے خاندان میں کوئی معذور ہے، اپاہج ہے، تمہارے خاندان میں، ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں زکوٰۃ دے کر ہم فارغ ہو گئے، نہیں، خاندان کے ایسے افراد، پڑھیے کتاب النفقات کو، پڑھیے جا کر علماء سے پوچھئے، پڑھیے قرآن مجید، پڑھیے حدیثوں کو، پڑھیے ان کتابوں کو جس میں مسائل لکھے ہوئے ہیں، کتاب النفقات کو پڑھیے، اس میں باپ کی ذمہ داری کو پڑھیے، ماں کی ذمہ داری کو پڑھیے، اس میں معذور اور لاچار بےکس خاندان کے ان افراد کے نفقات کو پڑھیے جو واجب کیا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اس کو قرآن نے پورے مضمون کو گھیرتے ہوئے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو دیا، کیا دیا؟ مال دیا ہے، مال ہم نے دیا ہے۔ کوئی ماں کے پیٹ سے کروڑ پتی پیدا ہوا تھا؟ لا تعلمون شیئا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم اپنے ماں کے پیٹوں سے اس حال میں نکلے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ہم نے تمہیں دماغ دیا، ہم نے آنکھ دی، ہم نے عقل دی۔ پاگل اگر پاگل بنا دیتا، کمانے کی استعداد نہ ہوتی، تجربہ نہ ہوتا، اللہ نے ہم نے طاقت دی، ہم نے تمہیں مضبوط بنایا۔ بچے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے، بات بھی نہیں کر سکتے تھے، عقل بھی نہیں تھی، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، ہم نے تمام صلاحیتیں تمہیں دی، اور اب تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر کمایا ہے، ہم نے اپنے صلاحیت کی بنیاد پر کمایا ہے، تجربے کی بنیاد پر کمایا ہے۔ یہ کافروں کی زبان ہے، یہ قارون کی زبان ہے جس نے کہا تھا کہ یہ مال تو مجھے اپنی صلاحیت کی بنیاد پر ملا ہے، مجھے اپنی ہنر مندی کی بنیاد پر ملا ہے، مجھے اپنی عقل و تجربے کی بنیاد پر ملا ہے۔ انما اوتیت علی علم عندی، اس نے یہ کہا تھا، یہ قارون کا نعرہ تھا، یہ اللہ کے نافرمان بندوں کا شیوا ہے۔ با توفیق بندے اللہ کی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں،
اب اللہ کے باتوفیق بندے کسی بھی نعمت کو اپنی ذاتی صلاحیتوں پر کی طرف منسوب نہیں کرتے. یہ تنزلی کی طرف جانے والوں کا طریقہ ہے, یہ ترقی کے بعد گرنے والوں کا طریقہ ہے. اللہ نے ہمیں تنبیہ کی ہے, وہ مما ان چیزوں میں سے خرچ کرو. پورا اگر پورا بھی پوچھ لیا کیشیئر کو میں نے حکم دیا بھائی وہ اکاؤنٹ میں جتنے پیسے میرے بھائی کو دے دو, میری ماں کو دے دو, میرے باپ کو دے دو, تو کیشیئر آنکھیں دکھا رہا ہے, منہ چڑھا رہا ہے, تیز نگاہوں سے گھور رہا ہے. کیا حق ہے کیشیئر کو؟ میرے نام پر جو منی آرڈر آیا ہے, میں اگر مطالبہ کرتا ہوں تو پوسٹ مین کو ڈانٹنے کا کیا حق ہے؟ پوسٹ مین کو منع کرنے کی کا رائٹ کس نے دیا ہے؟ وہ مما ہم نے دیا ہے. رزقناہم, یہ یاد رہنا چاہیے, یہ ہم نے دیا ہے. ينفقوا, یہ ہماری نعمت ہے, تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے, اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ فرمایا مال خرچ کرنے کے بارے, مال خرچ کرنا ہی اس آیت کی مراد ہے. گویا مما رزقناہم ينفقون تمام مالی عبادات کا عنوان ہے. تو اب آئیے ترتیب دیکھیے کتنی پیاری ہے. وہ ایمان تمام عقائد کا عنوان, نماز تمام بدنی عبادتوں کا عنوان, اور وہ مما رزقناہم ينفقون تمام مالی عبادات کا عنوان. بعض لوگ ایسے ہیں نماز پڑھیں گے, نماز روزہ رکھیں گے, اعتکاف میں بیٹھیں گے, ذکر کریں گے, درود شریف پڑھیں گے, اشراق, تہجد, چار اوابین, صلاۃ التسبیح, کوئی نماز نہیں چھوڑتے, کوئی ذکر نہیں چھوڑتے. لیکن جب مال کو پوچھا جاتا ہے, مال کا مطالبہ کیا جاتا ہے, پیسے خرچ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے, تو ان کو موت آتی ہے. ان کا مسلک یہ ہے کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے. ایمان والا بے نمازی بھی نہیں ہوتا. کامیاب ہونے والا, جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے, ان کی علامت یہ ہے کہ وہ بے نمازی بھی نہیں ہوتا, وہ بخیل بھی نہیں ہوتا. پورا خلاصہ آ گیا. حضور نے فرمایا کہ جو سخی ہے, سخی وہ اللہ سے بھی قریب ہے, بندوں سے بھی قریب ہے, جنت سے بھی قریب ہے, اور وہ جہنم سے دور ہے. اور فرمایا جو بخیل ہے وہ اللہ سے بھی دور ہے, لوگوں سے بھی دور ہے, وہ جنت سے بھی دور ہے, وہ جہنم کے قریب ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تیسرا ہو گئی. یہ ہو گئے جو لوگ بدنی عبادات کا اہتمام کر کے, تاخرات ہے آج, تاخرات ہے 5 منٹ, یہ مضمون ختم ہو جائے, پھر کل لے کر نہیں بیٹھیں گے, اسے دوسرا مضمون چھیڑیں گے کل. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ آ گیا. کیا اچھا, بعض لوگوں کے پاس مال نہیں ہوتا. جو لوگ بدنی عبادات کا اہتمام کر کے مالی عبادات میں کوتاہی کرتے ہیں, وہ بھی بے اعتدالی کے شکار ہیں. جو اب دیکھیے, چندہ پوچھئے 10,000 20,000 دیں گے, نہیں آئیں گے یہاں. نماز تراویح پڑھنے نہیں آئیں گے, ذکر کرنے نہیں آئیں گے. اور یہ بات بہت مجموعی طور پر, بہت غور سے سنو میری اس بات کو, مجموعی طور پر آپ دیکھیے قرآن مجید کیسا بار بار نماز, ذکر, تلاوت. حضرت مفتی سعید صاحب نے ایک عجیب بات فرمائی تھی, گمراہ لوگوں کی 2 بڑی علامتیں, موٹی موٹی علامتیں, وہ یہ کہ جو آدمی گمراہ ہوگا ان کے اندر قلت تعبد اور قلت تعدب. جو گمراہ ہوگا اس کی ایک علامت یہ ہوگی کہ وہ بے ادب ہوگا, اور جو گمراہ ہوگا, گمراہی تو چھپی ہوئی چیز ہے نا, جس کے دل میں گمراہی کے اندھیرے اور ظلمتیں ہوتی ہیں, اس کی ایک ظاہری علامت یہ ہوتی ہے کہ عبادات سے دلچسپی نہیں ہوتی, نماز سے کوئی دلچسپی نہیں, دعا سے دلچسپی نہیں, ذکر سے دلچسپی نہیں, تلاوت سے اسے کوئی انٹرسٹ نہیں, درود شریف سے نہیں, استغفار سے نہیں. یہ گمراہ لوگوں کی علامتیں ہیں. عبادات کا ذوق, عبادات کی دلچسپی, یہ آدمی کے ہدایت پر ہونے کی علامت ہے اور دلیل ہے. یہ ہو گئی بات. دونوں قسم کی عبادتوں کا اہتمام کیا جائے. آگے فرمایا والذین, کتنے ہو گئی, یؤمنون بالغیب 1, یقیمون الصلاۃ 2,
और मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून 3 हो गए खर्च करते। अच्छा, बाद लोगों को अल्लाह माल नहीं देते, काजी बैज़ावी ने लिखा है, लेकिन अल्लाह ने उसे तजर्बा दिया है तो वो मशवरे से लोगों को नफा पहुंचाए, मशवरे के जरिए नफा पहुंचाए। एक आदमी के पास जो है वो पैसा तो नहीं है देने के लिए, ताकत है, तो वो अपनी ताकत से लोगों को नफा पहुंचाए। और एक आदमी को अल्लाह ने इल्म दिया है, इल्म, पैसा नहीं है, इल्म से नफा पहुंचाए। एक आदमी को अल्लाह ताला ने अनवारात दिए हैं तो वह अनवारात की ज़कात दे, मालदार माल की ज़कात देगा, इल्म वाला इल्म की ज़कात देगा। और जिसके दिल में अनवारात के खजाने हैं वह अनवारात की ज़कात तकसीम करेगा। क्या अजीब अल्लाह ताला, काजी बैज़ावी ने लिखा है ऐसा, जिसको अल्लाह ने जो सलाहियत दी है नफा पहुंचाने की, ये इसका दूसरा मतलब है, सानवी दर्जे का। हाँ, पहला वही है, माल खर्च करना ही इस आयत की हकीकी मुराद है। ये दूसरे दर्जे में खैरुन्नास मन यनफउन्नास, हुजूर ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो लोगों को नफा पहुंचाता है। हुजूर ने एक हदीस में इरशाद फरमाया अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये पूरी की पूरी मखलूक अल्लाह की फैमिली है, अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह का घराना है। उसके बाद हुजूर ने अजीब जुमला फरमाया फहब्बुल खल्क़ि इलल्लाहि मन अहसन इला अयाली, तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह को वो आदमी पसंद है, अल्लाह का सबसे महबूब बंदा वो है तुम में से जो अल्लाह की मखलूक के साथ हुस्ने सुलूक करता है। अल्लाह अकबर, मन अहसन इला अयालिही, 3 सिफात होगी। आगे कहते हैं वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, और वो लोग जो आप पर नाजिल हुआ, जो कुछ नाजिल हुआ है, बहुत गौर से सुनो, मैं 2 बातें समझाने जा रहा हूं इसमें। वो लोग जो आप पर जो कुछ नाजिल किया गया है, उलमा तवज्जो दे, उस पर ईमान, हुजूर पर 2 चीजें नाजिल की गई हैं। ये कुरान नाजिल किया गया, हुजूर पर हदीस नाजिल की गई है। आप कहते हैं हम तो हदीस को मानते हैं, साहब आप मानते हैं, ये उम्मत का एक तबका वो भी है जो ये कहता है हमें कुरान काफी है, हदीसों की जरूरत नहीं है। अल्लाह, हमें कुरान काफी है, हुजूर के अमल की जरूरत नहीं है। कैसा जबरदस्त रद्द कर रहा है कुरान मजीद। और ये कहता नहीं, बिमा उन्ज़िला इलैका, जो कुछ हुजूर पर नाजिल किया गया, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया मुझे कुरान भी दिया गया है, मेरे ऊपर हदीसें भी नाजिल होती हैं, कुरान के अलावा भी हदीसें मुझ पर नाजिल होती हैं। क़यामत के करीब एक फितना आएगा, जो लोग पेट भरे होंगे, हदीस में है, पेट भरे लोग मसहरियों पर बैठकर ये कहेंगे हस्बुना किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब काफी है। नारा कितना खूबसूरत है, लेकिन फरमाया अरे ये हदीस ही तो कुरान की तफसीर है, कुरान की मुराद को हदीस वाज़े करती है, को हदीस का इनकार कुरान मजीद का इनकार है। मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु, ठीक है तुम्हें अल्लाह की किताब काफी है, लेकिन अल्लाह की किताब पर ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हुजूर की जिंदगी और जब तक हुजूर की हदीसों पर ईमान ना लाया जाए। जो आदमी हुजूर की हदीसों पर ईमान नहीं लाता, जो आदमी हुजूर की सीरत पर ईमान नहीं लाता, हुजूर की सीरत को, और जो आदमी हुजूर की हदीसों को रहबर नहीं मानता, इसका मतलब यह है कि कुरान मजीद को भी नहीं मानता, और जो कुरान मजीद को नहीं मानता वो काफिर है। कैसा जोड़ है। हजरत आयशा ने ये फरमाया, मतलब उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर के अखलाक बताओ, फरमाया कान खुल्कुल कुरान, अरे अगर हुजूर के अखलाक देखना चाहते हो तो कुरान को देख लो। मैं उसकी तशरीह यूं करता हूं, अगर कुरान को इंसानी शक्ल दे दी जाए, कुरान को इंसानी शक्ल दे दी जाए तो ये हुजूर की शक्ल बनेगी। ये महसूस है, ये पैकरा महसूस है, ये क्या ही है, हार्ड कॉपी है, और ये एक जिंदा इंसान है, हुजूर चलता फिरता कुरान है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, अजीब, बिमा उन्ज़िला इलैका, ये बातें हो गई। इसमें 2 बातें हैं, तफसील से ईमान रखना। एक एक हर्फ को मैं मानूंगा। कुरान हदीस की शक्ल में सरकार ने जो कुछ हमारे सामने पेश किया है,
میں سب کو مانتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے میں مانتا ہوں. سمجھ میں آیا تب، سمجھ میں نہ آیا تب. ارے ہماری عقل ہی کیا ہے؟ بعض مرتبہ شرک کی نجاستوں کو، نحوستوں کو سمجھنے کے لیے انبیاء جیسی عقل کی ضرورت پڑتی ہے، اور آدمی اپنی عقل سے سمجھنا چاہتا ہے. ہاں نبی کی عقل ہو تو آدمی پر کوئی چیز نہ شبے میں نہ رہے. ایک بات ہوگی. آگے دیکھیے کیسا طاقتور جملہ فرمایا. وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ سے پہلے، آپ کے بعد نہیں. آپ کے بعد تو نازل ہونے کا سوال ہی نہیں ہے. اس لیے کہا گیا آپ پر اور آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لے آنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے بعد کسی پر کچھ نازل نہیں کیا جائے گا، اور نازل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. نازل کرنے کی ضرورت پوری ہو چکی ہے. اس میں حضور کے ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے. ختم نبوت اسلام کا بنیادی بیسک مرکزی عقیدہ ہے. یہ ایک آدمی حضور کو نبی تو مانتا ہے لیکن حضور کو آخری نبی نہیں مانتا تو وہ بالاتفاق کافر ہے. ایک مرتبہ ایک خطیب صاحب نے جمعہ میں بیان دیا، کہا کہ قادیانی کافر ہیں. انہوں نے کہا، نماز کے بعد بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، ہنگامہ ہوا. ارے آپ نے قادیانیوں کو کافر کہہ دیا، حالانکہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں. تو خطیب صاحب نے کہا، ارے صاحب ان کے نماز پڑھنے کی وجہ سے میں نے ان کو کافر نہیں کہا، ان کے روزہ رکھنے کی وجہ سے میں نے ان کو کافر نہیں کہا، ان کے زکوٰۃ دینے کی بنیاد پر میں نے ان کو کافر نہیں کہا. حضور کو آخری نبی نہ ماننے کی وجہ سے میں نے ان کو کافر کہا ہے. ان سے کہیے کہ یہ اپنی زبان سے اعتراف کرے کہ حضور آخری نبی ہیں. وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوا. حضور آخری نبی ہے. ختم نبوت کا عقیدہ بڑا بنیادی عقیدہ ہے. یہ اپنے بچوں کو یاد کرانا چاہیے. کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کسی کے آنے کی ضرورت ہے. عیسیٰ آئیں گے لیکن عیسیٰ حضور کے بعد نہیں، تو حضور سے پہلے نبی تھے. حضور کے پہلے ان کو بھیجا گیا ہے، تو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا. اب آئیں گے تو حضور ہی کی شریعت پر عمل کریں گے، کرائیں گے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اچھا، لیکن پہلی کتابوں پر اجمالی ایمان لائیں گے، اس لیے کہ اس میں کیا تھا وہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے. اب موسیٰ پر کیا نازل ہوا تھا، عیسیٰ پر کیا نازل ہوا تھا، انجیل میں کیا نازل ہوا تھا، حضرت داؤد پر زبور میں کیا نازل ہوا تھا، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں کیا تھا، ہمیں نہیں پتا. جس علاقے میں، جس زمانے میں جو بھی نبی آیا، اس پر جو بھی کتاب اتری، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، سب کو میں مانتا ہوں. تمام انبیاء کے نام نہیں بتائے گئے. منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک. تمام انبیاء کے نام نہیں بتائے گئے. نبی کا نام معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، میں ایمان لاتا ہوں جس علاقے میں، جس زمانے میں جو بھی نبی آیا ہو اور اس پر جو بھی کتاب چھوٹی بڑی نازل ہوئی ہو، میں اسے دل کی گہرائیوں سے مانتی. یہ ہے والذین وما انزل من قبلک. آگے فرمایا وبالآخرۃ هم یوقنون. وبالآخرۃ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ عقیدے ہو گئے. دیکھو گن لیجئے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. 6 باتوں کا ذکر کیا گیا کہ یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی علامتیں ہیں. کیسے پتا چلا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. کامیاب ہونے کا راستہ بتایا گیا ہے. ایسا نہیں کہا گیا کہ تم کو بامبے جانا ہے، راستہ بھی خود تلاش کرو. نہیں، جنت میں کہا گیا تمہیں جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور جنت تک جانے کا راستہ بھی بتایا گیا. سوالات بھی بتائے گئے، جوابات بھی سکھلائے گئے. جواب جیسے کہتے ہیں پرچہ آؤٹ ہو گیا، پرچہ ابھی آؤٹ ہے، موت تک تیاری کا موقع ہے. یہ 6 صفات جن کے اندر ہوں گی وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج تاخرات ہونے کی وجہ سے تاخرات کا ملا کر بیان ہو گیا. ہمارے تاخرات میں الگ سے بیان نہیں ہوتا، اور تاخراتوں میں تاخرات بیان کا کوئی عنوان بھی نہیں ہے.
اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نیت کرو کہ ہم انشاءاللہ جن جن لوگوں کے اندر یہ 6 صفات موجود ہیں ان کو بہت بہت شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر شکر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید استقامت بھی عطا فرمائیں گے، ترقی بھی عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ ہدایت کے کروڑوں درجے ہیں، ہدایت کے کروڑوں درجے ہیں۔ اللہ ترقی عطا فرمائیں گے، ثابت قدمی عطا فرمائیں گے۔ جن لوگوں کے اندر اس میں سے جس کا جو پہلو کمزور ہے، ہر آدمی کو معلوم ہے، مجھے خوب معلوم ہے میرا فیوریٹ گناہ کیا ہے، مجھے خوب معلوم ہے میرا کون سا پہلو کمزور ہے، مجھے اچھا معلوم ہے، آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، مجھے معلوم ہے کہ میری کمزوری کہاں ہے، میرا کون سا پہلو کمزور ہے، جو آدمی اسے دور کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا